إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. معزز حاضرین، نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالی نے ہر طرح کے حالات میں ہمارے لیے محکم یعنی مضبوط رہنمائی فرمائی ہے. اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ہر طرح کے حالات میں رہنمائی موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فتنوں سے خبردار کرتے تھے، فتنوں سے بچنے کی تلقین کرتے تھے. وہ صحابہ تھے، آپ کی تربیت میں، آپ کی رہنمائی میں رہنے والے تھے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خبردار کرتے رہتے تھے. امت کے لیے بھی ہر دور اور ہر طرح کے حالات میں یہی طریقہ رائج رہنا چاہیے اور یہی نمونہ ہے ہم سب کے لیے. آپ جب اپنے علماء سے جڑے رہیں گے، اپنے مشائخ سے جڑے رہیں گے، اہل علم سے جڑے رہیں گے، تو آپ کو بھی مسلسل حالات میں پیدا ہونے والی مختلف تبدیلیوں میں رہنمائی ملتی رہے گی. آپ کے ہاں آج مجھے اس مسلسل منگلوار کو چلنے والے پروگرام میں، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ مسلسل ہمارے شیخ عزیز فاضل سرفراز فیضی سلمہ اللہ آتے رہتے ہیں اور ان کی بھی اچھی نظر ہے مسائل پر، مختلف قسم کے ایشوز پر. تو آپ کو کہیں نہ کہیں تقاضوں پر رہنمائی ملتی رہتی ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آج کی مجلس میں کہ ہم سب کو ایشوز اور مختلف قسم کے پیدا ہونے والی تبدیلیوں میں جب بھی کوئی چیز ہمیں نظر آئے، جب بھی کوئی نیا ایشو نظر آئے، جب بھی ہم کچھ دیکھیں کہ کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، تو ہمیں بچنا چاہیے جذبات میں آنے سے. جذبات میں آنے سے بچنا بہت ضروری ہے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم یہ سمجھیں کہ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنے کثرت کے ساتھ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فتنے ایسے ہی ہیں جیسے چٹائی کی تیلیاں کثرت کے ساتھ فتنے ہیں. گھر میں فتنے، باہر فتنے، کاروبار میں فتنے، راستے میں فتنے، جہاں ہم ہیں ہر شعبے میں فتنے. فتنوں کے حالات اور فتنوں کے ماحول میں
ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جذبات میں نہ آئیں۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ گھر سے باہر تک جہاں بھی ہم ہیں، جس شعبے اور ڈپارٹ میں ہیں، جس شعبے اور جس ڈپارٹمنٹ میں ہم ہیں، جیسے ہی ہمیں کوئی چیز نظر آتی ہے تو ہم جذبات میں آ جاتے ہیں۔ جذباتیت سے بچنا بہت ضروری ہے۔ کچھ جذبات ایسے ہوتے ہیں جن کی ضرورت ہے ہر وقت اور ہر حال میں جذبات رہنے چاہیے، لیکن جذبات جو ہے وہ جذباتیت میں نہ جائیں اور وہ عقل کے تابع ہوں، عقل کے تابع ہوں۔ عقل کیسے کام کرتی ہے؟ عقل کا استعمال جب شریعت کے مطابق ہوگا تو صحیح کام کرے گی عقل۔ پہلے جب عقل ہم لگائیں گے تو دیکھیں گے کہ کیا یہ جوش و جذبہ صحیح ہے، کیا ہمیں شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ آپ سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا سوال آ جائے کہ ہم اپنے اہل میں اگر برائی دیکھ لیں تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم تو قتل کر دیں گے، لیکن دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھا دیا، کیسے سمجھا دیا۔ آپ نے سمجھا دیا، سمجھ میں بات آ گئی۔ ایسی نازک ایشو پر ایک نوجوان، ایک جذبہ رکھنے والا اپنے آپ کو کیسے سنبھال سکتا ہے؟ ایسے جتنے ایشوز اور نازک صورتحال ہمارے سامنے آئیں تو ہمارا کام ہے جوش اور جذبے میں آنے کے بجائے ہم اپنے آپ کو سنبھالیں اور عقل استعمال کریں۔ عقل استعمال کریں۔ عقل کبھی کبھی بیٹھ جاتی ہے، عقل کبھی ناقص ہوتی ہے، کہیں عقل کبھی کمزور ہوتی ہے، تو شریعت کے تابع عقل ہونی چاہیے۔ عقل کو استعمال کریں، وہ شریعت کے تابع ہو۔ کتنے عقل مندوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے معاملات اور مسائل میں اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں اور عقل کا استعمال شریعت کے خلاف کرتے ہیں۔ تو جب عقل کا استعمال صریح شریعت کے مسائل کے خلاف ہو تو وہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری عقل جو ہے یہ صحیح کام نہیں کر رہی۔ یہیں آدمی فیل ہو جاتا ہے، عام طور پر یہیں آدمی فیل ہو جاتا ہے۔ حساب کتاب کرتا ہے، عقل سے اپنے حساب و کتاب کو اپنے فیور میں سمجھتا ہے، اور شریعت جو حساب و کتاب اور معاملہ داری کرتا ہے بندہ اس کے خلاف ہوتی ہے۔ تو کیسے بچ پائے گا آدمی؟ بچ پائے گا اسی وقت جب یہ سمجھے گا کہ ہماری عقل جو ہے یہ مختلف قسم کے مرحلوں کی ہوتی ہے، مختلف قسم کے حالات، مختلف قسم کی کمیوں کا بھی شکار ہوتی ہے، لیکن شریعت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سودی معاملہ، حساب و کتاب میں عقل ہماری کہتی ہے کہ یہ معاملہ کر لینے میں یہ ہمارا فائدہ ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ سودی راہ جو ہے یہ تباہی کی راہ ہے۔ تو جب تک آدمی یہ نہ مان کے چلے، ایک مسلمان یہ نہ مان کے چلے کہ ہماری عقل اگر شریعت کے خلاف ہے تو ہماری عقل میں نقص ہے، ہمارا حساب و کتاب صحیح نہیں ہے، تب تک وہ بچ نہیں سکتا۔ آدمی بلکہ حساب و کتاب کرتا ہے اور وہ جذبے میں آ جاتا ہے۔ تو جذباتیت سے بچنا ضروری ہے، جذباتیت سے بچنا ضروری ہے۔ فتنوں کے حالات میں ہم جوش اور جذبے میں نہ آ جائیں۔ بہت سارے ایسے حالات سامنے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن اگر عقل سے حساب نہیں کریں گے کہ اس طرح کے فتنوں کے دفاع کے لیے ہمیں جذبات میں آ کر کے اس کو روکنا ضروری ہے، عقل کا استعمال نہیں کریں گے کہ آیا ہم ان فتنوں کو روکنے کے لیے جوش اور جذبے میں آ کر کے کھڑے ہوں گے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ کیا شریعت کی تعلیم کے مطابق ہمارا یہ استعمال، جذبات کا استعمال کرنا ہے یا شریعت کے خلاف ہے؟ تو جب تک یہ نئی عقل استعمال کریں گے اور عقل کو شریعت کے تابع نہیں کریں گے تب تک معاملہ کبھی بھی صحیح نتیجہ نہیں دے گا۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر صحابہ کرام کے کیا جذبات ہونے چاہیے؟ یہی جذبات ہونے چاہیے نا کہ کسی بھی طرح سے آپ کی وفات نہ ہو، آپ کو موت لاحق نہ ہو، اور اتفاق سے ایسی ہی صورتحال بن گئی۔ بہت مشہور واقعہ ہے، آپ سب کو معلوم ہے۔ جذبات تو یہ چاہتے ہیں، دل تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کی وفات اور موت کی بات نہ ہو، اتفاق سے وہی بات ہو گئی، اور دیکھیے ایک ماحول بن گیا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن دیکھیے عقل کیا کہتی ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ جو آیا ہے دنیا میں اس پر موت طاری ہوگی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جتنے نبی اور رسول آئے سب چلے گئے، آپ بھی ایک رسول ہیں، آپ بھی ایک نبی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے اگر وقت پر عقل کا صحیح استعمال شریعت کے مطابق نہ ہو تو نتیجے کیا آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ جب بندوں کے ہاں خیر ہوتا ہے، ہمارے ہاں خیر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے راستے نکالتا ہے اور آدمی اپنے جذبات کو عقل اور دلیل پانے کے بعد اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ لیکن جو لوگ اس راہ پر چلتے ہیں، اسی سوچ کے ساتھ چلتے ہیں، نہ وہ عقل کی مانتے ہیں نہ شریعت کی مانتے ہیں۔ اور کبھی کبھی دیکھیے، کبھی کبھی جب آدمی کے اندر دینداری ہوتی ہے، ایمانداری ہوتی ہے، تو وہ بہت پڑھا لکھا ہو نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے صحیح رہنمائی ملتی ہے، صحیح رہنمائی، پڑھا ہو نہ ان پڑھ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال آئے گا، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، پڑھا لکھا مومن اور ان پڑھ مومن۔ جو پڑھا لکھا نہیں ہے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، پڑھنا نہیں جانتا، وہ بھی پڑھ لے گا۔ تو جب ہمارے دلوں کے اندر خیر ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے، سوجھ بوجھ ہوتی ہے، ہم اصولوں پر چلتے ہیں، تو جذبات کے حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، جذباتی ایشو آتے رہتے ہیں اور لائے بھی جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہمارے لوگ جوش اور جذبے میں آ جائے۔ تو اسی وقت ہمارا کام ہے کہ ہماری عقل کیا کہتی ہے، ہماری شریعت کیا کہتی ہے۔ اور اس طرح کی مثالیں آپ کو اور بہت ساری ملیں گی، ان مثالوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ جب بھی کوئی صورتحال پیدا ہو، کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے۔ ابھی دیکھیے بعض فرنٹ اٹھے بہت تیزی کے ساتھ اور جذباتی ایشوز کے ساتھ اٹھے، ہزاروں لوگ ان سے جڑ گئے، ہزاروں لوگ جڑ گئے۔ یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں محسوس کی کہ ہماری عقل کیا کہتی ہے، شریعت کیا کہتی ہے۔ شریعت ہماری یہ کہتی ہے کہ آپ جب بھی کوئی بات آئے فوری طور پر جوش میں آ کر کے اسے اچکنے کی کوشش مت کرو، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ فتنوں کے زمانے میں آپ دیکھیے آج ہر آدمی، ہر چھوٹا بڑا مرد و عورت یہ سمجھتا ہے کہ فتنوں کا دور ہے، فتنے کثرت کے ساتھ ہیں۔ تو جب فتنے کثرت کے ساتھ ہیں، ہم آپ اس بات کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، سنتے ہیں، فتنے کثرت کے ساتھ ہیں، تو جیسے ہی کوئی چیز نظر آئے تو ہمیں جذبات میں آنے کے بجائے ہمیں ٹھنڈا رہنے کی ضرورت ہے، جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ منع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد بازی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے، اور تثبت، صبر کے ساتھ، بالکل سمجھداری کے ساتھ کام کرنا، یعنی عدم جلد بازی جس کو کہتے ہیں انات، یہ دین ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ سمجھداری ہونی چاہیے، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ اب جلد بازی جب آدمی کرتا ہے تو غلطیاں شیطان کرواتا ہے۔ اکثر آپ دیکھیں گے جلد بازی کے فیصلے، جلد بازی کے اقدام، جلد بازی میں دی جانے والی رائے اکثر غلط ہوتی ہے، اکثر۔ اور یہ بات ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی میں دیکھیے کتنی پھیلی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی مسئلہ آتا، اس سے پہلے حکم نہیں نازل ہوا ہوتا، تعلیم نہیں، معلومات نہیں پہنچائی گئی ہوتی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے کہ نہیں انتظار کرتے؟ آپ انتظار کرتے تھے، آپ انتظار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ پر وحی اترتی تھی۔ یہ طریقہ ہے، جب بھی کوئی مسئلہ آئے انتظار کرنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی، کوئی مسئلہ آیا، کوئی ایشو آیا، وحی اترنے کے بعد آپ بتاتے تھے، تو وحی میں اور مسئلے میں فترہ ہوتا تھا۔ کوئی بھی پیریڈ ہو سکتا تھا، چھوٹا یا بڑا، کوئی چھوٹا یا بڑا پیریڈ ہو سکتا تھا جب پیش آنے والے مسئلے کے سلسلے میں آسمان سے ہدایت، وحی، رہنمائی یا حکم آ جاتا تھا۔ ہم کو اور آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے آپ کے بیچ میں کوئی مسئلہ آ جائے تو ہم کیوں نہ رہنمائی پانے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے وقت لگائیں، معلومات حاصل کریں، انتظار کریں، اور علماء کا فیصلہ، جماعت کا فیصلہ آ جانے تک ہم انات کا مظاہرہ کریں۔ عدم جلد بازی جس کو کہتے ہیں، ٹھہرے رہے، جس کو کہہ سکتے ہیں ہم ٹھہرے رہیں، انتظار کریں۔ فتنوں کے زمانے میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ ایک بات تو یہ کہ ہم جذبات میں نہ آئیں، دوسری بات یہ کہ ہم جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں۔ جلد بازی کا مظاہرہ، کسی بھی مسئلے میں جلد بازی نہ کریں۔ جلد بازی کریں گے، مسئلے کو حل کرنا ہے، کیسے جلد بازی سے آپ حل کر سکیں گے؟ جب تک کہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے اسباب، وسائل اور شریعت کے مطابق سورس نہیں موجود ہوگا، عقل، مطلب عقل کے مطابق وہ بات نہیں ہوگی، تب تک حل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے کچھ بھی انتظار کرنا پڑے، زندگی بھر انتظار کرنا پڑے۔ لوگ جب ایشوز آتے ہیں یا قوموں کے بیچ میں جب مسائل آتے ہیں، ایشوز آتے ہیں، تو ان کو بڑی جلدی ہوتی ہے کہ ہمارا قومی مسئلہ ہے، ملکی مسئلہ ہے، کمیونٹی کا مسئلہ ہے، یہ حل کیسے ہوگا؟ کب تک ہم انتظار کریں گے؟ کب تک ہم انتظار کریں گے؟ جب تک حالات عقل اور شریعت کے مطابق نہ ہو جائیں اور اس کے لیے اصول کے مطابق ماحول نہ بن جائے کہ آپ اس کے مطابق کچھ کر سکتے ہیں، تب تک انتظار کرنا ہے، تب تک انتظار کرنا ہے۔ اس لیے کسی بھی مسئلے میں جلد بازی ٹھیک نہیں ہے، جذباتیت صحیح نہیں ہے، جلد بازی صحیح نہیں ہے۔ آپ پڑھیے اس سلسلے میں، جب بھی جلد بازی میں کوئی بات ہوتی ہے اور ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہے گی، تو کیسے بچیں گے؟ بچیں گے کیسے؟ اسی وقت بچ پائیں گے جب یہ رشتے رہیں گے، مضبوط لوگوں سے رشتہ رہے گا، علم والوں کے ساتھ رشتہ رہے گا، سوجھ بوجھ والوں کے ساتھ، بصیرت والوں کے ساتھ رشتہ رہے گا، تو جب بھی جلد بازی کی کوئی سوچ اور کوئی اقدام کی نوبت آئے گی تو وہ اقدام نہیں ہوگا، ہاں یہاں تک کہ رہنمائی مل جائے گی۔ آپ سوچئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، کبھی کبھی صورتحال ایسی بنتی ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ حالات ایسے ہیں، ان حالات میں ہمیں یہ اقدام نہیں کرنا چاہیے، لیکن عقل اور شریعت اور سنت اگر ان حالات میں اقدام کرنے کی اجازت دے گی تو کہیں کہیں اس کی ضرورت ہے کہ شریعت اور سنت کا اگر کوئی معاملہ ہے تو وہاں بہت ساری مصلحتیں کبھی کبھی عقل میں آتی ہیں، تو ان مصلحتوں کو بھی پیچھے ڈالنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے بھی حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیدا ہوئے، وہاں ثابت قدمی کی ضرورت ہوتی ہے، جو جلد بازی نہیں ہوتی، بلکہ وہ تثبت اور سنت اور شریعت پر قائم رہنا کا عمل ہوتا ہے، اور جو عمل بہتر نتیجہ لاتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ نے اپنی زندگی میں لشکر اسامہ تیار کر کے بھیجا تھا، حالات ایسے پیدا ہو گئے، نظر آنے لگے کہ ابھی یہ لشکر کشی نہیں ہونی چاہیے، لیکن دیکھیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، جس لشکر کو اللہ کے نبی نے تیار کیا تھا اور جس رخ پر بھیجا تھا آپ نے، ہمیں اس رخ پر اسے بھیجنا ہے۔ باتیں ہوتی ہیں حالات پیدا ہونے کے بعد،
اور جب چھوٹے بڑے سب مل کر کے کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو دیکھیے خیر ہوتا ہے، اتفاق ہو گیا تو کبھی ایسے بھی حالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو تال میل چھوٹے بڑوں کے اندر ہمیشہ رہنا چاہیے، ہمیشہ تال میل، اور ایک اجتماعی رائے بن جانی چاہیے۔ کبھی چھوٹے بڑوں کے بیچ میں رائےوں کا، مسائل کا اور مصلحتوں کا اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن جب چھوٹے بڑے مل کر کے بات کرتے ہیں اور جلد بازی میں فیصلے یا عدم فیصلے کی بات کے بجائے سوجھ بوجھ کے ساتھ ٹھہر کر کے اناج کے ساتھ جب کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو دیکھیے اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی انفرادی رائے بنانا، انفرادی قدم اٹھانا، یہ کبھی بھی صحیح نہیں ہے، کہیں بھی صحیح نہیں ہے۔ اور دیکھیے اپنے ملک میں آج جو حالات ہیں، یہ حالات آتے جاتے رہتے ہیں۔ کبھی کچھ عجیب قسم کے حالات ہوتے ہیں جہاں آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے، کہیں کچھ نارمل حالات ہوتے ہیں۔ تو نارمل حالات ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نارمل جو حالات ہیں یہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں، کئی خطرناک حالات ہیں تو وہاں آدمی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا۔ سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ مصلحتیں سب کی سمجھ میں نہیں آتی، عام لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی، بالخصوص نوجوانوں کے سمجھ میں نہیں آتی، بچوں کے سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی لیے جب یہ رشتہ ایک دوسرے سے، چھوٹے بڑوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑا رہتا ہے تو خطرات سے سب محفوظ رہتے ہیں۔ اسی کو کہا جاتا ہے علماء کے ساتھ جڑے رہنا، جماعت کے ساتھ جڑے رہنا۔ علماء اور جماعت کے ساتھ جڑے رہنے کا یہی فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اور صحیح سوچ اور صحیح رہنمائی کی برکت سے، اور یہ جو اجلت بازی کا ماحول ہے، جلد رزلٹ پانے کی جو سوچ ہوتی ہے، ہاں اس کے لیے بہت کچھ آدمی کرتا ہے، صحیح اور غلط صحیح سمجھ کر کے بھی کرتا ہو تو رزلٹ خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن جو سوجھ بوجھ اور اجتماعیت اور علماء اور جماعت کی رائے ہوتی ہے وہ بہت مستحکم ہوتی ہے۔ اسی لیے چھوٹے بڑے سب جڑے رہتے ہیں، چھوٹے بڑوں کو سب کو جڑا رہنا چاہیے۔ جب کوئی مسئلہ آئے، میں تو یہ بات کہا کرتا ہوں کہ کبھی بھی چھوٹوں کو بولنا نہیں چاہیے، یہاں تک کہ بڑے لوگ اس مسئلے پر بات کرنا شروع کر دیں، بولنا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن مجبوری ہے، رجحانات ہیں، الگ الگ سوچ ہے، مسئلہ آیا تو کون سب سے پہلے بولے گا؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے سب سے پہلے چھوٹے لوگ بولتے ہیں، سب سے پہلے چھوٹے لوگ بولتے ہیں۔ اور جب سب سے پہلے چھوٹے لوگ بولیں گے، کوئی ایشو آئے گا، کوئی چیز آئے گی، سب سے پہلے چھوٹے لوگ جڑ جائیں گے تو کیا ہوگا نتیجہ یہی ہوگا کہ بعد میں پچھتائیں گے، سماج پچھتائے گا، لوگ پچھتائیں گے۔ تو اس لیے بچنا ضروری ہے ایسے حالات میں آج کے حالات میں بالخصوص بچنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم اس پر متفق ہیں کہ یہ فتنوں کے حالات ہیں، فتنوں کا دور ہے، تو جوش اور جذبے سے کام لینا صحیح نہیں ہے، جلد بازی میں کوئی کام کرنا صحیح نہیں ہے۔ جو بھی کام کرنا ہے چھوٹے بڑوں کے بیچ میں وہ مسئلہ جانا چاہیے، پھر بڑوں کی طرف سے جو ہدایت اور رہنمائی ہو اس کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہمارا دل یہ کہتا ہے، ہمارا یہ دل کہتا ہے کہ یہ ہماری رائے، ہماری عقل جو ہے یا ہماری سوچ جو ہے یہ صحیح ہے، لیکن اسے تابع کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ایک قاعدہ دیا ہے، وہ قاعدہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ جڑے رہنے میں خیر ہے، علماء کے ساتھ جڑے رہنے میں خیر ہے، اکابر کے ساتھ جڑے رہنے میں خیر اور برکت ہے، تو ہمیں جڑا رہنا ضروری ہے۔ جب ہم اس بات کو مانتے ہیں تو ہمیں جڑا رہنا ضروری ہے۔ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو جب علماء انبیاء کے وارث ہیں، اب انبیاء کا سلسلہ نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، لیکن علماء کا سلسلہ ہے، تو علماء کے سلسلے میں بھی ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے، وہ یہ کہ جیسے نبیوں کے بارے میں اللہ کی سنت یہ تھی کہ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا رہا، ہادی اور پیغمبر بھیجتا رہا،
ایسے ہی ہر قوم اور ہر ملک، ہر خطے میں اللہ تعالیٰ علماء کو بھی پیدا کرتا رہے گا، ایسے ہی پیدا کرتا رہا اللہ تعالیٰ۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے علماء کو جانیں۔ علماء کو جب جانیں گے، علماء سے جڑیں گے، علماء سے مسائل پوچھیں گے، علماء سے نئے ایشوز پر رہنمائی مانگیں گے۔ جب یہ بات ذہن میں ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور علماء جیسے انبیاء اپنی قوموں میں رہنما رہے، ان کی مخالفت کر کے، ان کی تعلیمات کی مخالفت کر کے قوموں کو نجات نہیں مل سکتی تھی، جنہوں نے مخالفت کی انہیں نجات نہیں ملی، ایسے یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمیں بھی نجات نہیں ملے گی علماء کا ساتھ، علماء کی ہدایتوں کی خلاف ورزی کرنے میں۔ اور آپ دیکھیے علماء کے ہدایتوں اور ان کی تعلیمات، ان کی گائیڈنس کی خلاف ورزی کے نتیجے کتنے بھگتنے پڑے، اور وہ چاہے ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، چاہے انجام ہماری سمجھ میں آئے، کبھی نہیں آتا ہے، الگ الگ شکل میں انجام اور رزلٹ آتے ہیں، ہم نہیں سمجھ پاتے لیکن آتے ہیں رزلٹ۔ اس لیے جڑا رہنا ضروری ہے۔ اب یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کس پر؟ جہالت سے بچنے پر۔ آدمی کم سے کم اتنی بات سمجھے، علم حاصل کرے، اور اس کے علم میں یہ بات رہے کہ ہم جماعتی اور علماء کے ساتھ جڑے بغیر، جماعتی زندگی اور علماء کے ساتھ جڑے بغیر ہم صحیح منہج اور صحیح راہ پر نہیں رہ سکتے۔ اس بات کا علم ہو، یعنی علم کا مطلب اس کا یقین ہو، علم کا مطلب یقین ہو۔ کتنے لوگوں کے دلوں میں یقین ہے، نوجوانوں، مردوں، عورتوں، چھوٹے بڑوں کے، کہ ہمارے علماء ہمارے رہنما ہیں، ہمارے اصل قائد ہیں، ہماری جماعت ہمارے تحفظ بچاؤ کا ذریعہ ہے، ہمارا آپس کا اختلاف ہمیں تباہ کر دے گا اور ہماری ہوا، ہماری قوت ختم ہو جائے گی۔ اس بات کا یقین کتنے لوگوں کے دلوں میں ہے؟ اگر یقین نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ علم ہمارا علم نہیں ہے۔ علم یقین کو کہتے ہیں، علم سے مضبوطی آتی ہے۔ اگر یہ مضبوط موقف ہے ہمارا یہ مطلب نظریہ صحیح ہے، ہمارا اگر یہ نظریہ صحیح ہے کہ علماء ہمارے لیے رہنما ہیں، تاریکیوں میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے، کن سے؟ بہت سارے ایشوز ہیں، مسائل ہیں، وہ ایک طرح سے تاریخ ہے ہمارے سامنے، رہنمائی آ گئی تو روشنی آ گئی۔ اسی لیے دیکھیے سلف کہتے ہیں کہ علماء کی مثال ستاروں جیسی ہے۔ یہ ستاروں کا کیا کام ہے؟ تاریکیوں میں ستاروں سے راستے ملتے ہیں۔ علماء ستاروں کی طرح ہے، علماء ہمارے لیے زینت ہیں، علماء ہماری بہت بڑی ضرورت ہے۔ کبھی سوچتے ہیں کہ علماء ہماری ضرورت ہے؟ ایک کارپوریٹر ہمارے لیے بہت بڑی ہماری ضرورت ہو سکتا ہے، ایک ایریے کا کارپوریٹر ہمارے لیے بہت بڑی ضرورت ہے، لیکن ایک ایریے میں ایک عالم ہمارے لیے بہت بڑی ضرورت ہے۔ آپ بتائیے اس کا کتنا تصور ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تصور ہے عام طور پر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے ہیں، خیر القرون کے ہیں، کہتے ہیں اس بستی میں مت بسنا، اس بستی میں مت بسنا، اس بستی میں مت رہنا جس بستی میں عالم نہ ہو اور ڈاکٹر نہ ہو۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت اس کا دین ہے، دین کی رہنمائی۔ دوسری سب سے بڑی ضرورت ہے اس کے جسمانی مطلب صحت کا تحفظ، اس کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے افضل علم جو ہے علم دین ہے، اور دوسرے درجے کا جو علم ہے وہ علم طب ہے، یعنی میڈیکل کا علم ہے۔ تو آپ دیکھیے کون سمجھتا ہے، ہمارے سماج میں کون یہ سمجھتا ہے عام طور پر کہ ہماری ضرورت ہے ہمارے علماء، اور جو ہماری ضرورت ہے اتنے اہم ہیں ہمارے لیے، وہ ہماری عزت ہے۔ اور دیکھیے جب علماء ستاروں کی طرح ہیں تو ستاروں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کا ایک رول یہ بھی ہے، وہ رول کیا ہے کہ وہ شیاطین کے لیے رجم کا کام کرتے ہیں ستارے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اصل علماء وہی ہیں
جو شرک اور بدعت کے خلاف باتیں کرتے ہو. جو لوگ شرک اور بدعت کے خلاف باتیں نہ کرتے ہو، نہ ان کی دعوت صحیح ہے، نہ ان کی تبلیغ معتبر ہے، اور نہ ان کا رول صحیح ہے، صحیح نہیں ہے. آپ بتائیے، دین کو، توحید کو، شرک کو اگر کھول کھول کر کے اس طرح نہ بیان کیا جاتا تو توحید محفوظ رہتی؟ توحید کے لیے تو شرک سمجھنا ضروری ہے. شرک نہیں سمجھا تو توحید نہیں بچا پائے گا. شرک جاننا ضروری ہے. تو بات دیکھیے کہاں سے کہاں نکل گئی. عرض یہ کر رہا تھا کہ جذباتیت سے بچنا ضروری ہے فتنوں کے دور میں. جب ہم متفق ہیں، ہمارا پورا سماج متفق ہے، ہم سب چھوٹے بڑے متفق ہیں، فتنے کثرت کے ساتھ ہیں. جیسے سمندر کی لہر ہو ایسے فتنے ہیں، جیسے چٹائی کی تیلیاں ہیں کثرت کے ساتھ، ایسے فتنے پھیلے ہوئے ہیں. تو فتنے جب قدم قدم پر ہیں اور آگے پیچھے گرد و پیش میں پھیلے ہوئے ہیں، تو کسی بھی مسئلے اور ایشو کے نام پر جذبات میں نہیں آنا ہے. یہ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے، جذبات میں نہیں آنا ہے. دوسری بات یہ کہ کسی بھی مسئلے میں جلدی نہیں کرنا ہے. فتنوں سے بچنے کا ایک راستہ کیا ہے؟ ٹھنڈے رہو، انتظار کرو، رہنمائی کا انتظار کرو یہاں تک کہ صحیح رہنمائی آ جائے. جلدی میں اجلت میں کوئی قدم اٹھا دو، نقصان نہ ہو جائے. اس لیے یہ ضروری ہے. ایک بات اور ضروری ہے، وہ اور بہت اہم ہے، وہ یہ کہ علم حاصل کرتے رہو. علم، جہالت سے بچتے رہو. آپ علم کا ایک حلقہ بنا کر کے اللہ کے فضل کے بعد اور آپ سب کی کوششوں سے، اہل علم کی کوششوں سے آپ ایک سلسلے سے جڑے ہیں. آپ خود دیکھیے، اپنے تئیں اپنے گریبان میں سر ڈال کر کے سوچئے کہ کتنی معلومات آپ کو ملتی ہیں اور ملی ہوں گی جس سے آپ نابلد رہے ہوں. کتنی معلومات، اور وہ معلومات ملنے کے بعد کتنے نقصان سے آپ باہر آ گئے. جو جہالت کے فتنے ہمیں تباہ کرتے ہیں، ان جہالت کے فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ علم حاصل کرتے رہنا. علم حاصل کرتے رہنا یہ ضروری ہے کہ علم حاصل کرتے رہیں تاکہ فتنوں سے ہم بچتے رہیں. فتنوں سے ہم بچتے رہیں گے. اسی میں دیکھیں، علم حاصل کرنے کے سلسلے میں دیکھیں، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ فتنوں سے ہم کیسے بچتے ہیں. فتنوں سے ہم بچتے ہیں، علم ہمیں ہے کہ ہمیں سنت اور آثار پہ چلنا ہے. ہمیں علم ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میرے بعد تم کثرت کے ساتھ اختلاف دیکھو گے. کثرت کے ساتھ علم ہے ہمیں. ہم نے جب اختلاف دیکھا تو ہمارا علم ہمیں بتاتا ہے کہ اختلاف، اب ہم چاہے جس کے ساتھ چلے جائیں، چاہے جس دھڑے کے ساتھ چلے جائیں، چاہے جس گروپ کے ساتھ چلے جائیں، جو بھی ایک رائے رکھنے والا کئی رائے والے کسی رائے والے کی طرف چلے جائے، ہمارا علم ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں، بہت سارے اختلافات کے بیچ میں، بہت سارے گروپس کے بیچ میں، دھڑوں کے بیچ میں، فرقوں کے بیچ میں، بہت سارے مسائل میں ہمیں کس مسئلے پر چلنا ہے؟ علم ہمارا کیا کہتا ہے، ہم نے کیا سیکھا ہے؟ سنت کے مسئلے پر چلنا ہے. یہ کیسے پتا چلا ہمیں؟ یہ علم ہے تو پتا چلا. اگر علم نہیں ہوگا، آخر بدعت اور اہل بدعت کے ہاں کیا ہے مسئلہ؟ یہی مسئلہ ہے کہ دھڑا بندی ہے، جذباتیت ہے اور علم کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر یہ علم مضبوطی کے ساتھ ہو، یقین والا علم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے. وصیت آپ نے فرمایا ہے کہ میرے بعد بہت جلد تم کثرت کے ساتھ اختلاف دیکھو گے تو سنو، علیکم بسنتی، میری سنت کو پکڑ لینا، میری سنت کو پکڑ لینا. تو فتنے ہیں یہ فتنے نہیں ہیں. اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے سماج میں کہ ہم امت محمدیہ کے لوگ، آپ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ، آپ سے اپنی نسبت رکھنے والے لوگ، آپ سے ہم سب جڑے ہیں اور اتنے دھڑوں میں بٹے ہیں. تو اب ایسی صورتحال میں کیسے ہم بچ پائیں گے؟ یہ جو اختلاف کا فتنہ ہے، یہ فتنہ ہمیں شکار کب نہیں کر پائے گا؟ جب ہمارے پاس علم ہوگا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، آپ نے پیشین گوئی کی تھی کہ بڑا اختلاف ہوگا
اور بہت سارے اختلاف کے بیچ میں تمہاری ذمہ داری ہے کہ اختلافات اور دھڑے بندیوں کے فتنوں سے کب بچ پاؤ گے؟ جب میری سنت سے چمٹ جاؤ گے، سنت پکڑ لو۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں بدعتوں کو، نئی نئی چیزوں کو چھوڑنا ضروری ہے، سنت کو پکڑنا ضروری ہے۔ نئی چیز کوئی آئی، کیسے پیدا ہوئی؟ اب اسی قبیل میں سے تو یہ ہے کہ یہ تقلید چاروں اماموں کے میں سے کسی ایک امام کی تقلید واجب ٹھہرا دی گئی، ایک بڑے حلقے کی طرف سے، اکثریت کی طرف سے۔ تو آخر کیسے بچے گی لوگ؟ امت کیسے بچے گی؟ تو امت کے وہی لوگ بچیں گے جو یہ سوچیں گے کہ یہ نئی چیز ہے، شریعت نے، کتاب و سنت نے جس چیز کو واجب نہیں ہم پر کیا، تو دوسرے کون لوگ ہوتے ہیں واجب کرنے والے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید واجب ہے، فلاں کی تقلید واجب ہے، یہ واجب کرنے والے کون لوگ ہیں؟ کیا واجب کیا اللہ کے نبی نے، شریعت نے، صحابہ نے آپس میں اپنے بڑوں کی تقلید اپنے اوپر واجب کیا؟ تو نیا مسئلہ جب آیا خیر القرون کے بعد، یہ نیا مسئلہ آ گیا، تو اسی لیے علماء اسبات نے کہا یہ بدعت ہے۔ اور جب نئی کوئی چیز آ گئی تو طریقہ کیا ہے؟ جب کوئی نئی چیز ہمارے سامنے آ گئی تو طریقہ یہ ہے کہ سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ تو سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا یہ نئی چیزوں کے فتنے سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور یہی چیز اسی قبیل کی آخری بات کہہ کر کے یہ سلسلہ بہت مطلب طویل ہے اور بہت سارے پہلو ہیں اس کے، کہ فتنے جب عام ہوں تو ہم فتنوں سے کیسے بچیں گے؟ فتنے جب عام ہو تو ہم کیسے بچیں گے؟ اسی میں ایک بات مضبوطی کے ساتھ ذہن میں رکھیے کہ فتنے جب عام ہو تو جماعتی زندگی بہت مضبوط رہے، ہماری بہت مضبوط رہے۔ جتنی اجتماعیت ہماری مضبوط ہوگی اتنا ہی فتنے کی لہر آئے گی، اور اجتماعیت ہماری مضبوط ہوگی تو وہ لہر واپس چلی جائے گی، ٹھوکر کھائے گی۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے، اس کا دھیان رکھنا اور یقین کے ساتھ دھیان رکھنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مثالیں دے کر کے ہمیں سمجھائی۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ دیکھو، ایک بکری جب اپنا جتھا ریوڑ چھوڑ کر کے، بکریوں کا جو جھنڈ ہے اسے چھوڑ کر کے جب ایک بکری الگ چلی جاتی ہے، تو بہت آسانی کے ساتھ بھیڑیا اس کو شکار کر لیتا ہے۔ بھیڑیا پورے جتھے پر، پورے جھنڈ پر، پورے ریوڑ پر حملہ نہیں کرتا۔ تو ہماری پوزیشن کیسی رہنی چاہیے؟ ہم فتنوں کے دور اور فتنوں کی کثرت کی بات پر متفق ہے کہ فتنے بڑی کثرت کے ساتھ عام ہیں، آگے پیچھے، دائیں بائیں، نیچے اوپر، ہر طرف فتنے ہیں۔ فتنوں سے ہم بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے، توفیق مانگتے رہیں گے کہ فتنے کے عمل نہ ہو۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ ہمارا جماعتی رشتہ بہت مضبوط ہو، بہت قوی ہو، ہم ایک ہوں، ہم میں ہماری حیثیت ایسی ہو، اور یہ علماء کی رہنمائی میں جماعت بندی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، نہیں تو نہیں بچ پائیں گے۔ تو یہ چند باتیں جو میں نے متفرق آپ کے سامنے کی ہیں، اور عام طور پر میں بہت زیادہ منضبط باتیں کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتا ہوں، مختلف قسم کے مسائل، جھنجھٹیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، رحم فرمائے، آسانی دے۔ یہ چند باتیں جو میں نے متفرق کہی ہیں، ان کو یاد رکھیے، دھیان دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے جذبات میں نہ آئے، جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو ہم جلد بازی نہ کریں، جو بھی مسئلہ آئے اس کو علم کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کریں، علم حاصل کریں۔ جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو دیکھیں نیا ہے تو ہمارے لیے پرانا کیا ہے، سنت کیا ہے، سنت کی فکر کریں، ڈھونڈیں سنت کیا ہے۔ اور اس مجلس کی آخری بات یہ کہ فتنوں سے بچنے کا ایک پناہ گاہ ہماری جو ہے، قلعہ جو ہے، جو ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے گا، وہ قلعہ
وہ ہماری جماعت ہے، جماعتی زندگی ہے، اجتماعیت کی زندگی ہم جئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ رب العالمین یہ مجلس جو آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے منعقد کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے عزیز اور بعض دوسرے احباب کبھی کبھار آئے ہیں، اور جو لوگ بھی اس میں شرکت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ ہم سب کو اس طرح کی مجلسوں کے خیر و برکات پر یقین بھی رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ مجلسیں ہمارے لیے بہت نمائندہ ہیں، اصل ہیں، یہ بنیاد ہماری ہیں، یہ ہمیں تھامے رہیں گی، اور جب تک ہم اس طرح کے سلسلے سے جڑے رہیں گے تب تک ہم اللہ کے فضل و توفیق سے فتنوں سے بچے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، تقوی پر رکھے، دین پر رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر رکھے، اور جب بھی ہماری موت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو، یعنی مسلک سنت پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔